السلام علیکم جی، میں ابھی کوپن ہیگن سے پہنچی ہوں یہاں فریکفرٹ کے آگے ہیمبرگ میں، اور یہاں پہ آج ایونٹ ہے۔ اس کے بعد پھر کل صبح ہم لوگ جائیں گے بون۔ تو بس دل تو پیچھے لگا ہوا ہے اپنے وطن کے ساتھ، اور پریشان ہے، ظاہر دل اداس ہے، لیکن چونکہ جس مقصد کے لیے ہم آئے وہ بھی انسانوں کی مدد کے لیے ہی کیا جا رہے ہیں۔ انڈس ہاسپٹل کے لیے، ہم چیریٹیز کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، تو یہ پہلے سے چیزیں پلان ہوتی ہیں۔ جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہمارے پلان میں تو نہیں تھی، مگر پتہ نہیں کس کے پلان میں تھی۔ اللہ بہتر کرے بس۔ دل جیسے بالکل مٹھی میں آیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف اپنی ہی فکر ہے، ہمیں تکلیف سب کی ہوتی ہے، یعنی جو دوسرے طرف ہے وہ بھی تو ہمارے ہمسائے ہیں نا۔ اور جو وہاں ہوا ہے پلوامہ اور پہلگام، اس کی تکلیف ہمیں بہت ہے۔ سب کہتے ہیں جی ہم نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے۔ بہت کنڈیم کیا اور بہت افسوس کا اظہار کیا، میں تو خود کر چکی ہوں اور بہت سے لوگ کر چکے ہیں، گورنمنٹ بھی کر چکی ہے۔ تو یہ غلط بیانیاں جو ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہوتی ہے۔ اور بلکہ پاکستان نے تو یہ بھی کہا کہ ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ہم ہیلپ کرتے ہیں، اور ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کرا سکتے ہیں، لیکن آپ کو تو شاید اس وقت یہی چاہیے تھا جو آپ نے کیا۔ میں بار بار ناگوار باتیں کرنا نہیں چاہتی۔ وہاں بسنے والے بھی تو ہمارے بہن بھائی ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو ہوں، لیکن مجھے بھی ایک دن غصہ آ گیا تھا کہ بیچاری ماں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں سے الگ کیا جا رہا ہے، اور اتنا مجھے دکھ ہو رہا تھا ان کو دیکھ کے کہ ایک ایکٹ جو غلط ہوا ہے جس نے بھی کرایا ہے، تو اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے جو بے گناہ ہیں، ان کو ان کی ماؤں سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایسا یہ کہ اگر پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کو نکال کے باہر پھینک دیں، تم 50 سال پہلے آئے تھے، تم چلے جاؤ، تو کیسا لگے کہ یہاں گھر بار ہیں، ان کی زندگیاں ہیں۔ تو وہ بات پہ مجھے بھی بہت غصہ آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک ناجائز حرکت تھی جس پہ غصہ آیا۔ اس کے بعد تو پھر بات ہی بڑھ گئی، بات بڑھ گئی، تو پھر کیا ہوا، نقصان ہی ہوا ہمارا بھی آپ کا بھی۔ اینی وے بس دیکھیں، اب آج ابھی ہم آئے ہیں اور اب ہم نے چیک ان کیا ہے، اور کرتے ہی پھر ہم چینج وینج کر کے اسٹیج پہ جائیں گے، اور وہاں پہ ایونٹ میں جا کے جو بھی ٹارگیٹ ہے اس کے لیے لوگوں سے ریکویسٹ کرنے آئے ہیں۔ لوگ ہمارے بڑے پیارے محبت والے، رات کو کوپن ہیگن والے لوگوں نے بھی اتنا اچھا ڈونیشن دیا، کیونکہ جو چیزیں انڈس ہاسپٹل کی دیکھتے ہیں، وہ کینسر پیشنٹس بچے ہیں، یا جو آرٹیفیشل اعضاء لگتے ہیں، اس کے لیے جب لوگوں نے ویڈیوز دیکھی، جب ڈاکیومنٹری دیکھی، تو پتہ چلا انڈس ہاسپٹل کیا کیا کر رہا ہے۔ تو آج بھی اسی طرح امید ہے کہ ہمیں اچھے اچھے لوگ ملیں گے، اور میں اتنا روز بنا نہیں پا رہی ہوں ولاگ۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ روز کیوں نہیں کرتی؟ ایک تو مسلسل ایک جیسا ہی سفر ہے، کچھ ایسی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، لیکن جو تھوڑی بہت شروع میں تھی بھی، جو شروع میں کسی نے بلکہ لکھا بھی ہے کہ ملک میں یہ ہوا تو کہ بھاگ گئی۔ ارے بھائی، یہ تو 4 مہینے پہلے سے پلان بنا ہوتا ہے، اور میں بھاگ نہیں گئی۔ میرے آنے کے وقت تک ایسا نہیں تھا، تھوڑی بہت ہاں پہلگام ہوا تھا، لیکن جنگ کا نہیں پلان نظر آ رہا تھا۔ اور کسی نے یہ بھی لکھا کہ وہاں جنگ ہو رہی ہے اور یہ مزے کریں، کوئی مزے نہیں کر رہی میں اتنا ہیکٹک ٹور ہے یہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ رات کو 2 بجے سوئے ہیں، صبح 6 بجے ایئرپورٹ گئے، اور اب یہاں اترے اور ابھی اسٹیج پہ جائیں گے، اور کل صبح پھر 5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ایک اور ایونٹ میں جائیں گے۔ تو مزے کا کوئی کام نہیں ہے، اور اس وقت دل مزہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا۔ یعنی کوئی کہہ بھی رہے تھے ملنے والے یہاں پہ کہ آپ کو لے جائے شاپنگ، میں نے کہا ہرگز نہیں، میں تو پینسل بھی نہیں خریدنا چاہتی، بالکل دل مرا ہوا ہے۔ تو کوئی مزے نہیں ہو رہے۔ لوگوں کی عادت ہے بس کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ یا تو پتہ نہیں جل جاتے ہیں، یا اپنی طرف سے کچھ ان کا اوپینین ہوتا ہے تو وہ مار دیتے ہیں منہ پہ اٹھا کے کہ اتنی تکلیف تھی، اگر وطن کی اتنی خیر تھی تو وہاں سے بھاگی کیوں؟ ارے میں بھاگی نہیں ہوں، میں تو ابھی بھی جیسے اللہ کو منظور ہوا تو سپٹمبر میں پھر ان کے ساتھ میں نے جانا ہے۔ تو یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی جو مشینیں ہوتی ہیں ان کے کوئی بجٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے ایک پلان بنایا جاتا ہے، پھر لوگ شہروں میں جہاں جہاں جانا ہوتا ہے، جن ملکوں میں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، پھر کمیٹی کام کرتی ہے، اور پھر یہ 3-4 مہینوں بعد ہمیں لے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ اس میں کہاں پتہ تھا کیا ہونے والا ہے تو کیا نہیں، اور کوئی کانسرٹ تو ہے نہیں جہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہو تو ہم کہیں جی ہم تو ڈانس کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، سب وطن پاکستانی اپنے ملک کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فکر مند ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انڈیا میں بھی یہی ہے صورت، تو اللہ خیر کرے، اللہ امن کی شکل دکھائے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ کرے یہ سب چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس خطے میں امن ہوگا تو یہ ہم دونوں کے لیے اچھا ہے، ترقی ہوگی، لوگوں کی حالت بہتر ہوگی۔ وہ گانا نہیں آپ کو یاد ہے جو میں نے اور اسما نے گایا تھا، پیس سانگ، اس کا نام ہی پیس سانگ تھا، گوانڈنے گوانڈنے۔
تو مقصد کیا تھا اس کا؟ یہی تو تھا کہ دونوں طرف بھوک ہے، دونوں طرف ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، دونوں طرف مسائل ایک سے ہیں، زبانیں ایک سی ہیں، شکلیں ایک سی ہیں. تو یہ بات سمجھانے کی کتنی دفعہ کوشش کی، کبھی امن کی آشا بنی، کبھی کچھ بنی، مگر یہ جو پولیٹیشنز کا گند ہے نا، اس گند نے کسی سے انسانوں کو چھوڑا ہی نہیں ہے. خیر اینی وے، میں کیا جلی کٹی کروں، بعد میں بات ہوتی ہے آپ سو کے. اللہ تیرا شکر ہے بھائی، میں سن رہی ہوں سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک آپ یہ کلپ دیکھیں گے، مجھے 1-2 دن لگتے ہیں کلپ جمع کرنے میں، تو مکمل ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اللہ میاں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امن چین سے رہنا سیکھیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، کیونکہ یہی بڑا مسئلہ ہے کہ بس میں کیا بولوں، لمبی تقریر کا فائدہ نہیں ہے. شکر ہے اللہ کا کہ سب خیر ہے، ادھر بھی خیر ہو، ادھر بھی خیر ہو، ہمارے پاس بھی خیر ہو. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، دل بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا، یہ عجیب سا ریلیشن شپ، لوگوں کا پیار ہے آپس میں، مگر بس پالیسیز اور حکومتیں اور بکواسیں، اور یہ جو سب سے زیادہ نیوز چینل ہے نا، مجھے تو لگتا ہے انڈیا کو اپنے نیوز اینکرز کی وجہ سے جنگ لڑنی پڑ گئی. اتنا پھدک رہے تھے، پتہ نہیں کیا زہر اگل رہے تھے، اللہ جانے. اور جھوٹ بول رہے ہیں. لتا منگیشکر کو کبھی نہیں بلایا بھائی. ایک تو لتا منگیشکر کو ضرور کسی نے بلایا ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے، شاید وہ نہ آتی ہو. دوسرے کہ اتنا بڑا ان کا بجٹ ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی وہ اتنی بڑی مارکیٹ سے وہ آتی ہے. ہماری مارکیٹ ان سے بہت چھوٹی ہے. لتا منگیشکر کے قابل ہماری مارکیٹ نہیں تھی، سوری. مطلب لتا منگیشکر کو چاہے 2 ارب روپے بھی دیتے تو وہ کم تھے ان کے لیے، جتنی بڑی وہ چیز تھی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ بہت زیادہ پیسے مانگے ہوں، کبھی بلایا ہو کسی نے، مجھے اس کا پتہ نہیں. میں ویسے سوچ رہی ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لتا جی کو نہ بلائیں. ارے دلیپ صاحب آئے، سنیل دت آئے، گلزار صاحب آئے، کچھ جاوید اختر کتنی دفعہ آئے، پھر ریکھا آئی تھیں شوکت خانم کے لیے، ونود کھنہ آئے تھے، رشی کپور نے کہا میں ششی صاحب آئے تھے، ششی کپور صاحب. میں نے ان کے ساتھ کھانے پہ بیٹھ کے گپے ماری، ان کو گانے سنائے تھے. تو ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی نہیں آتا. آئے ہیں کتنے لوگ ابھی. ہاں، اوم پوری صاحب آئے، نصیر الدین شاہ صاحب نے آ کے فلم میں کام کیا، پتہ نہیں 2-4 کمل جیت سنگھ ہمارے دوست آئے، بہت لوگ آئے. وہ آئے، شتروگھن سنہا آئے، راج ببر آئے. ارے بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو نہ بلائیں؟ یہ عجیب باتیں نہیں کرنی چاہیے نا، جو حقیقت میں تو لتا جی کا جو اسٹریچر تھا نا، میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے ہماری مارکیٹ چھوٹی تھی. اور میڈم مرزا نے جا کے وہاں کانسرٹ نہیں کیا تھا، وہ ایک جو بھی تھا اس میں، میڈم مرزا کا بھی بہت بڑا اسٹریچر تھا، لیکن ان کو اور طرف دلیپ صاحب کا کم تھا. وہ آئے تھے ایک کسی چیریٹی ایونٹ کے لیے. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں پھیلانی چاہیے اس طرح کی مطلب بے پر کی خبریں، اور خامخواہ دل برا کر دی. ہم کیوں نہ، ہماری جرت ہے جو ہم ان کو نہ بلائیں. غلام علی صاحب وہاں گئے، آپ سب کو بلاتے کیونکہ آپ یو ہیو اے بگر مارکیٹ. انڈیا کی مارکیٹ ہم سے بڑی ہے. چاہے 50 روپے میں جاتے ہوں یا 50 لاکھ میں جاتے ہوں، وہ ان کو افورڈ کر لیتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا نخواستہ انڈین آرٹسٹ کو پسند نہیں کرتے. ہم تو ہر وقت ان کے گانے گاتے ہیں، ہم تو ہر وقت ان سب باتیں، ہر چیز ہی کرتے ہیں. ہمارا کلچر ہی ایسا ہے. یہ فضول کی باتیں ہیں. ہم نے تو ہمیشہ پیار ہی کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ، اور مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ شکایت، وہاں کے لوگوں نے بھی پیار کیا. ہمارے عاطف سے لے کے راحت سے لے کر علی حیدر، علی عصمت، ہمارے فتح علی خان، غلام علی صاحب، کون نہیں تھا، کون نہیں آیا وہاں گیا، کیونکہ وہاں پہ بڑی مارکیٹ تھی. ان کے لیے یہ مشکل نہیں تھا ان کو بلا کے ان کو پورا اس میں وہاں پہ ان کو انٹرٹین کرنا. سو خیر پھر بات ہے جی. ہم جا رہے ہیں ہیمبرگ، اور آج ہے 11 مئی. تو خیر سے اللہ کا شکر ہے کہ کل سیز فائر ہوا، مطلب فیصلہ ہوا، اور دونوں طرف سے نقصان کا جو ایک خطرہ تھا، ٹینشن تھی، مگر افسوس ہمارے جوان بھی کچھ شہید ہوئے، کچھ ہمارے ایمبیسی کے قریب لوگ تھے، ان کے یہاں بھی نقصان ہوا. وہاں پہ بھی میں نے ایک جوان بچہ دیکھا جو ایمبیسی پہ کام کر رہا تھا، اسے نزدیک اس کی پوسٹنگ تھی، جوان سا بچہ تھا انڈین فوجی، وہ بھی چلا گیا دنیا سے. ایک ایسی سکھ ماں کو میں نے دیکھا، اس کا ایک ہی بچہ تھا اور اسے فوج میں ڈالا تھا اس کو، وہ بھی چلا گیا. کہتی نہ کوئی بچہ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی اور اولاد ہے. مطلب یہ، میں پھر بھی کہتی ہوں انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے، حکومتی پالیسیز دشمن ہیں وہاں کی، اور نیوز چینلز دشمن ہیں، لوگ دشمن نہیں ہیں. لیکن خرچ تو پھر وہی ہوتے ہیں نا لوگ بیچارے، جو کہ ظاہر ہے کہ
اسی جذبے کے ساتھ کہ اپنے وطن کی حفاظت کرے، چاہے وہاں ہو چاہے یہاں ہو. ہر کسی کو اپنے وطن کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، لیکن اب اس وقت ان کو جھونک دیا جائے نا تو وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں. بہرحال پھر بھی اللہ رحم کرے اور اللہ پاک ہمارے خطے میں امن چین رکھے، سکون رکھے. اور جو اس دفعہ بدمزگی زیادہ ہوئی ہے یہ ڈیجیٹل جنگ میں، بدمزگی بہت ہوئی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. میں سچی بات ہے کہ جو پہلگام والا پہلا جو واقعہ ہوا ہے، اب وہ ڈرامہ رچایا گیا یا جو، لیکن انسان تو چلے گئے نا، وہ بھی کتنے سانحے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد پھر وہ جو پارٹیشن کی طرح انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو الگ کیا، بچوں کو چھین لیا ماؤں سے، وہ اتنا بڑا سانحہ ہے. اس کے بعد یہ مطلب کہ بدمزگی اتنی ہوئی ہے کہ دل خراب ہو گئے. اب یہ دل بڑی مشکلوں سے بہتر ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور دل تو چاہتا ہے کہ حالات بہتر ہوں، لیکن جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بہت دوریاں بڑھ جاتی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں جرمنی میں لوگ رہتے ہیں، ادھر سے یہاں وہاں سے وہاں، کوئی نہیں لڑ رہا ایک دوسرے سے. پتہ نہیں کون کس کو کیا تکلیف ہے. ابھی اپنے اپنے ملکوں کے مسائل دیکھیں. ہمارے یہاں بھی ایجوکیشن کا مسئلہ، آپ کے یہاں بھی ہے، روٹی کے مسئلے اس طرف ہیں، کرپشن ہے، مصیبتیں پڑی ہیں. جو انڈر ڈیولپڈ کنٹری، ان کی لڑنے کی اوقات نہیں ہے، مگر پتہ نہیں بس کیا ہے. مگر مجھے بھی سمجھ آتی ہے کیا پرابلم ہے، کیوں نہیں ختم ہو رہی، کب ختم ہوگی. اور پھر میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں پاکستان ایئر فورس کو، ہماری ساری فوج کو، کہ جن کو اللہ نے بڑی بس اللہ نظر بد سے بچائے. میں جشن نہیں منانا چاہتی کیونکہ دوسری طرف ناکامی ہوتی ہے، اس میں بھی اپنے لوگوں کا نقصان ہے، اپنے ہی جیسے لوگوں کا نقصان، انسانوں کا نقصان ہے. لیکن بہرحال آپ نے دیکھ تو لیا کہ جو پنگا لیتا ہے تو پھر آگے سے اس کو نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں. چلیں ابھی ایک دو کلپ بنائے ہیں میں نے، تھوڑا سکون آیا ہے تو شکر کیا ہے. آگے سے اللہ مالک ہے، اللہ خیریت کرے، ہم وطن جائیں تو سب طرف خیر ہی خیر ہو. ہاں جی، السلام علیکم. بس ابھی میں آج ہیمبرگ میں ہوں اور ابھی انڈس ہاسپٹل کا ایونٹ کر کے ہم لوگ واپس آئے ہیں. اچھا رہا، شکر ہے. لوگوں نے بڑا اچھا فنڈ ریز کیا اور بڑی محبت دی اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. لوگ کبھی کبھی تو کہتے ہیں ہم آپ کو ٹچ کر لیں، ہم آپ کو ہگ کر لیں. یقین نہیں آ رہا کہ آپ ہمارے پاس اتنی قریب ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے، ان کو تو پھر دیکھ کے اچھا ہی لگتا ہے. باقی لوگوں کا پیار، ان کی آنکھوں میں محبت دیکھ کے بھی اچھا لگتا ہے. ہاں ضرور یہ تھا کہ ابھی پچھلے دنوں ٹینشن تھی، سب فکر مند تھے، یہاں رہنے والے پاکستانی بھی دعائیں کر رہے تھے، اور شکر ہے کہ اللہ میاں نے بس جلدی نپٹا دیا مسئلہ. باقی اب کل صبح میں پھر جا رہی ہوں کوپن ہیگن. صبح کی فلائٹ ہے اور بس بھاگم بھاگ چل رہے ہیں ہم لوگ. وہاں مجھے ملے گا 2-3 دن کا بریک. تو پھر میں ذرا دیکھوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا، سمجھے کہ آج کیا تاریخ ہے، 12 ہوگی کل، تو بس سمجھے میں 12 دن سے یوں ہم بھاگ رہے ہیں. میں کیا، ہم میرے ساتھ وسیشہ صاحب بھی ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، شاعری بھی سمجھتے ہیں، میوزک بھی سمجھتے ہیں. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہاسپٹل کے لیے بھی ان کو کافی انفارمیشن ملتی ہے. سو بڑے بڑے پرانے ریفرنسز ملتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے بچپن میں آپ کے محلے میں رہتے تھے. اب میں تو پہچانتی نہیں، میں تو بھول گئی نا سب کو. وہ لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھ رہی ان کو. بہرحال آج کا دن کچھ ریلیکس تھا. بس افسوس ساتھ میں ہوتا ہے کہ جو اس طرف بھی اور اس طرف بھی جوان بچے شہید ہوتے ہیں، ان کے خاندان چاہے وہ کتنے بھی ہوں، 50 ہوں یا 20 ہوں یا جتنے بھی ہوں، وہ دکھ تو اپنی جگہ ہے. لیکن ہماری فوج نے ہمیں بہت ہی ایک قابل فخر وقت دکھایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سرخرو ہوئے ہیں. بس میں تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی کہ ہم بڑا جشن منا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی لوگ مرے ہیں، یہاں پہ بھی یہ ہوا ہے. تو جب کہیں بھی انسانیت یا کسی طرح کی کوئی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے وہ سب کے لیے بری ہوتی ہے. تو بہرحال اب انشاءاللہ پھر اگلے کلپ میں ملاقات ہوتی ہے. ابھی مجھے لگتا ہے میرے سے زیادہ کلپ بنے نہیں، کیونکہ میں بزی بہت زیادہ تھی. راستے میں بھی میں کیا گرینری دکھاؤں، کتنی دفعہ دکھاؤں، اور پھر سب لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے میں وہاں اچھا نہیں لگتا کہ میں سب کو لے کے تو ان کی باتیں بنا رہی ہوں. گھر یاد آ رہا ہے مجھے، مجھے یہاں پہ کسی نے کہا ہے اللہ میں آپ کا گھر بڑا یاد آ رہا ہے، آپ کی بیلکنی، آپ کا سمندر، آپ کا، میں نے کہا یہ سب دیکھتے ہیں نا یہاں پہ
ایک دو نے بلکہ ایک نے کہا مجھے کہ آپ اتنا سلیقہ ہے آپ کے گھر میں، آپ کی ہر چیز اتنی اچھی طرح رکھی ہوئی ہے، اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، آپ کا سلیقہ دیکھ. میں نے کہا یا اللہ بہت سارے لوگ ہیں سلیقہ مند، میں تو اتنی نہیں ہوں. پھر کوئی کہتا بشیر کا کیا حال ہے، ایک نے کہا مسز اینتھنی کیسی ہیں. تو چلے اس وی لاگ کے ذریعے میں کم از کم آپ لوگوں سے کنیکٹڈ تو رہتی ہوں نا، ہے نا. باقی تو چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن میری پرسنل لائف میں، اور ہاں حسین صاحب بھی مجھے یاد آ رہے ہیں. بس بیچارے مجھے تسلیاں ہی دے رہے تھے، کچھ نہیں ہو رہا، آپ فکر نہ کریں، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں. مجھے ظاہر ہے جب بھی بات کری تھی میں پریشان تھی پاکستان میں جو حالات ہیں، مطلب انڈیا پاکستان کے جو حالات ہیں. تو اللہ خیر کرے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. ابھی خدا حافظ. جی آپ کو ایک بار پھر سلام. جرمنی کے ایک اور شہر میں رات کو ہم نے فنڈ ریز کیا. اب میں جا رہی ہوں کوپن ہیگن، 2 دن کا بریک ہے، سانس ابھی تو ڈائی کا ٹائم نہیں آیا، ویسے رکھا ہوا ہے ڈائی کے ساتھ میں، لیکن ایسی جگہ پہ نا پھر میں ہیئر ڈائی کر لیتی ہوں. دل پہ زیادہ تیل لگا. مسز اینتھنی کو میں نے ایک دن کہا تھا میں دل چاہتا میں خود کر کے بیگ میں رکھ لوں، کیونکہ بس جب صبح بیگ پیک کرنا پڑتا ہے نا اور زپیں لگانی پڑتی ہیں. اور پھر میں نے تو ایک پنک بیگ جو لے لیا جو آپ نے دیکھے ہی میرے کئی ولاگز میں، ہمارے کو تو دھبا لگ جاتا ہے اس کو، مجھے گندا لگے تو اچھا نہیں لگتا. میں نے اس کے اوپر پلاسٹک کے پجامے لیے، وہ جو کور ہوتے ہیں وہ کور چڑھانا بھی ایک کام ہے. ماں تو بشیر اور روبینہ نے چڑھا دیے تھے، اب میں خود چڑھاتی ہوں. کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. بس ساری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم یہ کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم یہ سفر کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہم یہ بیگ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ویسے کوشش کرتی ہوں کہ اٹھانے کو کیا، ماشاء اللہ میری بیٹیاں جو اتنی نازوں سے پلی ہیں، انہوں نے کبھی آپ کیا کہتے ہیں چیز کو لگایا ہی نہیں. اتنے بڑے بڑے سوٹ کیس اٹھا کے میری میرا رکھتی تھی، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. مگر ماشاء اللہ اللہ ہمت دے، زندگی دے، جوان بچے ہیں. دوسرے ایک ان ملکوں میں تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے. میرا نے میرا بیگ اٹھا تو بے ہوش ہو گیا ہے. اللہ اتنی بتلی بتلی سی ہے میری، ماشاء اللہ میری بچی لاڈو، سارے میرے لاڈو دونوں. یہی ہوتا ہے جب اپنے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹف لائف کو اچھی طرح ہینڈل کر رہے ہیں، اچھا بھی لگتا ہے. لیکن ماؤں کے دل تو چاہتے ہیں نا کہ بھائی پھر جا کے میں کھانے پکا کے مر رہی ہوں اس کو کہ یہ تو کر دوں ان کے لیے. کبھی نیری کی الماریاں بھی ٹھیک کر دیتی ہوں. میرا کی ویسے کافی بہتر ہوتی ہیں. نیری کی ماشاء اللہ الماری میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مسالوں کے بیچ میں وائٹامن پڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑی چڑھاتی ہے. پھر کبھی چاکلیٹ بھی بڑی ہوتی ہے، وہاں کہتی بیٹے چاکلیٹ پگل جائے گی، فریج میں رکھنے کی ہے. تھوڑا سا میں جا کے ٹوکتی تو ہیں. اور خیر ان کے ابا تو بہت ہی ٹوکتے ہیں، تو ان کے ابا تو ساتھ رہتے ہیں تو وہ تو بہت ہی ٹوکتے ہیں، یہ یہاں کیوں، یہ وہاں کیوں، یہ کیوں، گھاس کا کیا ہو رہا ہے. میں تو کبھی کبھی جاتی ہوں تو بس کپڑے شپڑے ذرا آرگنائز کر دیتی ہوں. میری کی میرا کے ٹھیک ہوتے ہیں ویسے. کیوں ایک اور بات ہے، میرا تو اپنی جگہ ہے، میرا بہتر ہی ہے ویسے پھیلاوے میں، لیکن جو انعام ہے ان کے لیے ماشاء اللہ وہ رات کو نا گھر کو ڈس انفیکٹ کر کے سوتے ہیں، اور ایک کرم بھی کہیں نظر آ جائے تو مطلب ذرہ بھی تو وہ بےچین ہے، تو مطلب ذرا ٹو مچ. تو دونوں مل کے کرتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی مل کے کرتے ہیں تو ایک ہیلپ ہو جاتی ہے نا. اکیلی لڑکیاں کیا کریں، نریمان بیچاری ساری عمر اکیلی ہی لگی رہی میری طرح، مگر میرے پاس پھر بھی میڈس ہوتی تھی، مجھے ہیلپ ہوتی تھی. میں گھر کے باقی معاملے، باہر کے معاملے اکیلے ہی ہینڈل کرتی تھی. بچوں کے اسکول ہو تو چاہے گروسری ہو تو میں اکیلے، لیکن چونکہ گھر پہ ہیلپ تھی تو میرا کام چل جاتا تھا. تو وہاں تو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے. تو نریمان بیچاری نے ساری عمر خود ہی اکیلے کیا، جو تھا بھی اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ سب کرتی تھی میکسیمم 90%. اور یہ ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں. مگر میں یہاں بھی دیکھتی ہوں کہ بڑے اچھے کئی مجھے کپلز ملتے ہیں جو کہ باقاعدہ بیویوں کے ہاتھ بٹاتے ہیں. مطلب اس میں کوئی، ہم تو بڑے شکر گزار ہیں، وہ تو کوئی احسان کرنے والا کام نہیں ہے. گھر آپ دونوں کا ہے نا، بچے بھی آپ دونوں کے ہیں. میں ڈاکٹر باری کے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے کہا آپ تو بڑے بزی ہوتے ہوں گے. وہ بتارے بتاتے بھی ہیں کہ میرا ایک بچہ تھا چھوٹا تھا تو اس نے امی سے اپنی ماں سے کہا کہ ہمارے ابو ایک دن ہمارے گھر آئے تھے، یعنی کہ وہ اتنے بزی تھے کہ بچے سو جاتے تھے. کہنے کہ میں نے اس دن سے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو خود ہی اسکول چھوڑوں گا، خود ہی لاؤں گا. تو میں نے پھر ساری عمر یہ کیا. تو یہ بھی ہوتا ہے کرنے کو، تو آپ یہ پلیجر بھی ہوتا ہے، یہ کوئی مصیبت نہیں ہوتی. آپ نے بچے خود ہی خوشی سے پیدا کیے ہیں اور آپ کے پیار کے دل کے ٹکڑے ہیں. آپ ان کا کوئی جاب کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا ویسے بائی دا وے ہمارے ابا بھی کچھ نہیں کرتے تھے،
لیکن ہم لوگ خود چلے جاتے تھے اسکولوں میں بس پہ بیٹھ کے. ہاں ہماری امی بہت کام کرتی تھی, ہمارے ابا لکھتے ہی پڑھتے رہتے تھے صرف. اچھا وہ خود اپنا بھی کوئی کام نہیں کرتے تھے کہ وہ چلے جائیں کہیں گھومنے پھرنے یا دوستوں میں آوارگی کرنے یا مستی کرنے. نہیں, جب ایک بندے نے اور بھی کچھ نہیں کرنا. اب کوئی ایسا بندہ ہو جو خود تو بڑی موج کرے, عیش کرے, بیوی کو چھوڑ کے پھینک دے کہ تم یہ سارے ڈیوٹیاں کرو, تو یہ نہیں ہے. یہاں پہ میں نے بہت اچھے اپنے پاکستانی کپلس دیکھے, باقاعدہ ہاتھ بٹاتے ہیں بچوں کے کاموں میں, گھر کے کاموں میں, بیوی کے ساتھ. اور یہی انسانیت ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے انسانیت. کہاں سے؟ جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ انسانیت دکھاتے ہیں, جب اپنی بیوی کی تکلیف میں اس کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں, تو وہ انسانیت ہے. باتیں بنانے سے انسانیت نہیں ہوتی, 5 وقت نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی. ہاں, اس میں اصل بات کیا ہے کہ جب آپ اپنی ہی لائف پارٹنر کو ایک سہولت دیتے ہیں, اور سہولت کیا ہے, یہ آپ کا فرض ہے, احسان نہیں کرتے آپ, اچھا کرتے ہیں, یہ آپ کا فرض ہے. خیر بہرحال یہ والی باتیں تو ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت نظارہ بڑا مزے کا. میں نے کیا کیا کہ وہ سارے تو چلے گئے, ڈاکٹر باری اور پرویز صاحب ایک اور شہر ہے, بڑے مشکل شہر ہے ان کا, وہاں پہ کوئی میٹ اینڈ گریٹ ہے, وسیع بھی وہاں چلے گئے, کوئی ان کا کوئی میٹنگ شیٹنگ ہے. اگلے جو پلانز ہوتے ہیں نا, اس کے لیے بھی ان لوگوں کو پہلے نکلنا پڑتا ہے. تو میں اکیلی جا رہی ہوں, اور رولا کتنا ہے, ہائے ہائے, گورے بھی بڑا شور کرتے ہیں. ہم سمجھے کہ ہم نہیں کرتے, پنجابیاں کا رولا بہت ہے. آئے تھے تو گورے کے بڑا پٹ دینے, نہ رولا پاندے نے نکلے تو مگر بچے تھے اسکول کے نا, ٹرپ پہ آئے تھے. دنیا جس کہتے ہیں جادو کا کھلونا. اب آپ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈین آرٹسٹوں سے نفرت کریں, انڈین گانوں سے نفرت کریں, انڈین سے ہی نفرت کریں. اس کا کیا کرنا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. انسانوں سے نفرت تو کرنی ہی نہیں چاہیے. ہاں, ان کی بنائی ہوئی پالیسی سے نفرت کریں, ان کی غلط جو اسٹریٹجیز ہیں اس سے نفرت کریں. انڈین میوزک ہو, پاکستانی میوزک ہو, کوئی میوزک ہو, کوئی شاعری ہو, یہ تو ان سب چیزوں سے والا تر ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے مہدی حسن صاحب ان کی زندگیوں سے نکل جائے؟ وہ لوگ عابدہ پروین کو, فریدہ خانم کو, میڈم نور جہاں کو, نصرت فتح علی خان کو, مہدی حسن کو, غلام علی کو سننا کبھی نہیں چھوڑ سکتے. مطلب ہے کہ یہ کوئی کام ہے جو چھوڑا جائے گا؟ یہ تو کان میں پڑا ہوا ہے. یہ ہماری روحوں میں یہ میوزک ایسے اترا ہوا ہے کہ ہم اس کو چاہ کے بھی نہیں اپنے آپ سے الگ کر سکتے. اسی طرح لتا جی, آشا جی, کشور صاحب, ہیمت کمار, ہماری شخصیتوں کے حصے میوزک ہے. یہ شاعریاں, فیض کا کلام, یہ ہمارے میوزک ڈائریکٹرز کا کام, ہمارے نثار بزمی صاحب کا, یا جیسے رنجشی صحیح نثار بزمی صاحب کی غزلیں کیسی گاتے ہیں ہر وقت. اور آج جانے کی زندہ کرو سہیل رانا صاحب کو, تو وہ تو نہیں نکال سکتے, ہم بھی نکال نہیں سکتے اپنے آپ سے. آر ڈی برمن, ایس ڈی برمن, تو یہ فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ میاں دنیا کو امن کا ایک ایسا پیارا سا گہوارہ بنا دے جس میں سب لوگ انسان آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کر سکیں. مگر دیکھیں جو 40-50 ہزار ادھر ہیں آگ لگانے والے, 40-50 ہزار ادھر بھی ہوں گے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسانوں کو انسانوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. میں تو نہیں نفرت کر سکتی, سوری, انڈین میوزک سے. ہاں, میں ضرور اس بات سے کو ناپسند کر سکتی ہوں جس میں کسی طرح کی بھی ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی ہو یا انسانوں کے ساتھ زیادتی ہو. تو یہ چیزیں تھوڑی سمجھداری سے لینی چاہیے. بڑے میمز بن رہے ہیں, مذاق بن رہے ہیں, اب مذاق نہ بنائیں, آپ ایک دوسرے کو چڑھائے نہیں, کیونکہ ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا. اگر ان کا وہ جو ہے عثمانی وہ مرچوں کی پلیٹ میں بیٹھا رہتا ہے تو بیٹھا رہے گا. آگے سے ہم تو ویسے نہیں کر سکتے نا. اب یہ پھر اناؤنسمنٹ کرنے لگی, میں تھوڑا سا بریک. یہ صفائی کا انتظام کتنا اچھا ہے کہ میں یہاں بیٹھی تھی اور میں نے بھی یہاں پہ کافی پی تھی, اور کافی بھی میں اپنے گھر سے لائی تھی. مطلب وہ مجھے 3 in 1 والی اچھی لگتی تھی, کڑوی کافی مجھے نہیں اچھی لگتی. میں اٹھ کے جا ہی رہی تھی, دیکھیں جو جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پہ سب لوگ اپنا ٹریش پھینکتے ہیں تو برا نہیں لگتا. یہ دیکھیں, اچھا یہاں کھلا دودھ بھی مل رہا ہے, جتنا مرضی کو پی لے. ہائے انہوں تو کئی قسموں کے دودھ رکھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی کافی میں جیسا بھی دودھ ملانا ہے ملا لیں, کوئی پرابلم نہیں کہ کوئی چوری کر لے گا یا کوئی زیادہ پی جائے گا یا کیا ہے. تو یہ ان ملکوں میں جو انسانوں کے لیے سہولتیں ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور ہم بڑے اچھے ہیں, تو ہمارے ہاں تو انصاف ہی نہیں ہو رہا کسی چیز کے ساتھ. لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. ہمارا تو مذہبی انصاف سکھاتا ہے. ایمان ہمارا آدھا ایمان ہمارا, نصف ایمان ہمارا صفائی ہے. تو وہ چیز تو ہم فالو کر لیں کم از کم. وہ یہ کافر وہ سب کر رہے ہیں جو ہمارے لیے حکم دیا گیا.
انہی کافروں کی بنائی ہوئی سب چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں نا. ایئرپورٹ بھی انہی کا بنایا ہوا ہم نے شروع میں استعمال کیا, پھر ہم نے انہی کی بنائی ہوئی سب چیزیں جو ہیں, فون ہو چاہے کچھ ہو, لمبی لسٹ ہے. لیکن پھر آپ ان کو کہتے ہیں یہ کافر ہیں. ارے کافر تو سارے کام وہ کر رہے ہیں جو اچھے سے, وائس کے چلو وہ ننگ پتنگ ہوتے ہیں, جو بات ہے وہ ان کی مرضی ہے, کہیں نہیں بھی ہوتے. آپ کہیں یہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں مسلمان بھی جو بڑے اچھے مسلمان ہیں, سچی بتا رہی ہوں, اپنے ملک سے اچھے زیادہ ہیں. ان کو اپنے بچوں کے لیے بھی بہت ہے, یہاں پہ قرآن کی کلاسز کراتے ہیں, اپنے بچوں کو حفظ بھی کراتے ہیں. تو ایک صاف ستھرے معاشرے میں اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کے عمل بھی اچھے ہوں اور آپ کا دین بھی اچھا لگے, اچھے طریقے سے آپ اس کو پریکٹس کریں. خیر چیزیں تو بہت ساری, لیکن میں نے تو کوئی پینسل بھی اٹھا دی, میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا. سچی کسی نے رستے میں اتنے تحفے دیے, چاروں نے 2-3 جگہ پہ میں نے معذرت کی, میں تو کچھ نہیں اٹھا سکتی. 1.5 بیگ لے کے آئی ہوں, بھرا ہوا یہاں تک ناپ تک. تو پھر ایک مجھے خاتون ملی تھی ہیمبرگ میں, ہاں انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو باسکٹ بھر کے لائی, میں نے کہا میری جان. پھر ایک نے چاکلیٹ دی تو چلو وہ تو میں نے رکھ لی, کھجوریں دی وہ بھی رکھ لی, لیکن وہ کھاتے کھاتے کم ہو جاتی ہے نا. پر تحفے جو بیچارے دیتے ہیں, ویسے لنڈن میں ایک بچی نے اتنا بڑا مجھے باسکٹ بھر کے دیا, اس میں کیا اس میں مگر ماشاء اللہ ماں سب کے اس میں شیمپو تھے, اس میں باڈی واش تھا, مطلب بتاؤ میں کہاں لے جاتی. اتنی خوبصورت باسکٹ تھی کہ تصویر کھینچنے والی تھی. مجھے جلدی بھی تھی, میں ایئرپورٹ جا کے میں نے ریسیپشن کو دی تھی. مجھے دکھ بھی ہوا کہ انہوں نے اتنے پیار سے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہی بھرا ہوا تھا, چاکلیٹیں اور باڈی واش اٹھا کے میں کیسے بھی جاؤں گی, یہ کامن سینس ہے نا. آپ بیچاروں کا پیار ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی نا. کوئی مجھے ہاں کوئی لڑکی مجھے کینڈلز لے کے آئی تھی ماں سب کے, کہنے لگی اتنی پیاری, میں نے کہا میں کینڈلز کیسے اٹھاؤں گی, میں تو اپنا جو کنڈیشنر ہے نا وہ بھی اتنا سی کسی بوتل میں لاتی ہوں, کیونکہ شیمپو سب جگہ مل جاتا ہے, کنڈیشنر اتنا اچھا نہیں ہوتا ہوٹلس کا. تو جیسے یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے یہ سب ٹریولنگ کا, تو میں تو نہیں اٹھا رہی کچھ, میں تو اپنے دونوں بیگ ہی بک کرا دیے نا. جب کوئی پیار سے تحفے لاتا ہے اور جو کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے یہ لائی ہوں, کینڈلز لائی ہوں, باڈی واش لائی ہوں, باتھ سوپ لائی, ارے میں نے کہا میں کہاں سے اٹھاؤں. جب کسی کے گھر میں بھی ہوتی ہوں تو میں ان کو ہی دے جاتی ہوں, کہتے تم ہی لے لو, میں تو نہیں لے سکتی. ہاں کوئی پرفیوم ہوتا ہے تو میں رکھ لیتی ہوں. چلے خیر, اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کا پیار نصیب ہوتا ہے, اور لوگوں کا جذبہ دیکھ کے, اور پپیاں کر رہے ہوتے ہیں. کئی تو کہتی کہ نائے حق یوں, کہتے بالکل اتنی دور ہم آئے اسی لیے کہ آپ لوگوں سے ملیں اور آپ کے پیار کو انجوائے کریں. چلیں پھر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دیکھتی ہوں میں کہاں ہوں اور کیا کر رہی ہوں. پھر میں اکیلی پھر ہوں وہاں پہ 2 دن میں پتہ ہے. اے وطن کے سجیلے جوانوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, اے وطن کے سجیلے جوانوں. تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے, اس میں شامل ہے آواز میری. اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پر, ساتھ جائے گی پرواز میری. چاند تاروں کے اے رازدانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, اے وطن کے سجیلے جوانوں. سلام پاک فوج, آپ کو سلام, اور شہیدوں کو سلام.